اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کانہم بنیان مرصوص۔ آج کی یہ گفتگو حضرت علیہ السلام کی شہادت کا سبب اور اس کی وجہ سے متعلق ہے۔ پروردگار قرآن کریم میں اس بات کا اعلان فرما رہا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جو سیسہ پلائی ہوئی دیوار کے مثل ہیں۔ مورخین نے، محدثین نے، مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد حضرت علیہ السلام ہے، اس لیے کہ آپ جس جنگ میں پہنچتے تھے تو آپ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب تک فتح یاب نہ ہو جائیں اس وقت تک واپس نہیں آتے تھے، اسی لیے آپ کا لقب کرار بھی تھا، اور سیسہ پلائی ہوئی دیوار کے مثل آپ میدان میں جم جایا کرتے تھے۔ لہذا جتنے بھی آپ کے مخالفین تھے، جتنے بھی آپ کے مد مقابل آنے والے تھے، وہ جانتے تھے کہ اگر علی ابن ابی طالب میدان میں آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں شکست قبول کرنی ہوگی۔ جو بھی ان کے سامنے آتا تھا وہ پست ہو جایا کرتا تھا۔ لہٰذا حضرت علی علیہ السلام ایسے شجاع تھے، ایسے مرد میدان تھے کہ تمام کے تمام شجاع، تمام کے تمام بہادر، تمام کے تمام سورما آپ سے گھبرایا کرتے تھے۔ لہذا ایک حربہ آخری یہی ہوا کرتا ہے کہ ان کو اگر ہم سامنے سے قتل نہ کر سکیں تو کسی حربے سے قتل کیا جائے۔ حضرت علیہ السلام اتنے بڑے شجاع تھے کہ ان کی شجاعت کی نشانی اور ان کی احادیث کے اعتبار سے بتائی گئی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کی پشت پہ نشان ہو زخم کا یہ اس کی بزدلی کی دلیل ہے، اور نشان اگر آگے ہے تو اس کی شجاعت کی دلیل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی پشت پہ کوئی نشان نہیں تھا کسی بھی قسم کا، نہ تلوار کا نہ تیر کا، اس لیے کہ آپ کبھی پشت دکھا کے فرار اختیار کرنے والوں میں تھے ہی نہیں۔ لہذا ایسے سورما تھے کہ آپ کے سامنے سے تو زخم لگتے تھے لیکن کبھی پشت سے زخم نہیں لگتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بزدل افراد، وہ کائر افراد کہ جو مولا علی سے مد مقابل جنگ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے پھر یہی سوچا کہ کوئی حربہ اختیار کیا جائے۔ لہذا قطامہ جو ایک حسین و جمیل عورت تھی، اس سے کہا گیا کہ ہم اپنے بیٹے سے، حاکم وقت معاویہ نے کہا کہ میں تمہاری شادی اپنے بیٹے سے کر دوں گا اور تمہیں بڑا انعام دوں گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے ابن ملجم ملعون، اس سے کہا گیا کہ یہ تمہیں حربہ اختیار کرنا ہے۔ وہ قریب پہنچی اور عبد الرحمن ابن ملجم سے کہا کہ تمہیں مولا علی کو شہید کرنا، ان کا سر لے کے آؤ۔ اس نے کہا یہ تو بہت بڑا کام ہے۔ کہا نہیں، میرا مہر یہی ہوگا کہ تم حضرت علی علیہ السلام کا سر لاؤ۔ اس نے کہا یہ تو بہت بڑا کام ہے، حضرت علیہ السلام کے تو پیچھے میں نماز پڑھتا ہوں، میں تو ان کو مولا مانتا ہوں، کیسے ممکن ہے؟ یہی وجہ ہے کہ مولا علیہ السلام کے قریب جب اس کو لے جایا گیا تھا تو مولا نے یہ معلوم کیا کہ عبد الرحمن کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ کیا میں تیرا برا امام تھا؟ کیوں آخر تو نے ایسا کیا؟ تو اس نے جواب دیا، مولا جہنم جس کو اپنی طرف کھینچے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ امام کو مانتا تھا، امام کی اتباع کرتا تھا، امام کی پیروی کرتا تھا، لیکن اس جھانسے میں آ گیا، اس دھوکے میں آ گیا اور امام کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ یہ وہ بزدل و کائر افراد تھے کہ جو حضرت علی علیہ السلام کے مد مقابل تو ان کو قتل نہیں کر سکتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، بڑے بڑے سورما، عمرو ابن عبد ود جیسا پہلوان، مرہب جیسا پہلوان، انتر جیسا پہلوان، یہ وہ سورما تھے۔ عمرو ابن عبد ود کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ میں تلوار لیتا تھا، ایک ہاتھ میں سپر جیسے لیا کرتے تھے بہادر، وہ سپر نہیں لیتا تھا بلکہ اونٹ کے بچوں کو اٹھا لیا کرتا تھا۔ ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں اونٹ کا بچہ ہے۔ اس کی صورت دیکھنے کے بعد، مرہب کی صورت دیکھ کے لوگ گھبرا جایا کرتے تھے، بھاگ جایا کرتے تھے۔ ایسے ایسے سورما کہ جن کو حضرت علیہ السلام نے کہا نہیں، میں تم سے مقابلہ کروں گا۔ عمرو ابن عبد ود کو قریب جب آپ پہنچے تو اس نے کہا کہ تمہارے باپ میرے دوست تھے اور میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں قتل نہ کروں۔ نے کہا نہیں،
اسلام حائل ہے، ہماری دوستی کچھ نہیں، ہم تم سے جنگ کریں گے۔ بولے تم چھوٹے ہو اور بچے ہو اور مجھ سے چھوٹے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی نہیں، جنگ ہوگی۔ ایسی مرحب کہ جس کو دیکھ کے لوگ گھبرا جایا کرتے تھے، آپ نے اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ مرحب ہے، انتر ہے، جتنے بڑے بڑے سورما ہوا کرتے تھے۔ تو ایسے بڑے سورما کو قتل کرنا کسی سورما کے بس کی بات نہیں تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس انداز سے دھوکے سے قتل کرانے کے لیے اس نے عبد الرحمن ابن ملجم کو تیار کیا کہ تم جا کے حضرت علیہ السلام کے سر پہ ضرب لگاؤ اور اس کے بعد پھر تمہیں قطامہ سے ہم تمہاری شادی کرا دیں گے۔ قطامہ حسین و جمیل عورت تھی، اس نے کہا کہ مجھے مہر میں حضرت علی کا سر چاہیے۔ اس انداز سے حضرت علیہ السلام کو شہید کیا گیا، لیکن اس کا انجام یہ ہوا کہ جس لالچ میں اس نے حضرت علیہ السلام کو شہید کیا تھا وہ اپنی مراد تک نہیں پہنچ گیا۔ وہ نامراد کہ جس کو ابن ملجم مرادی کہا جاتا تھا، وہ ایسا نامراد تھا کہ وہ اپنی منزل کمال تک نہیں پہنچ سکا، اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکا۔ اور حضرت علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد جب اس سے مولا نے کہا کہ کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا، تو اس نے ایک ہی جواب دیا کہ مولا، جس کو جہنم اپنی طرف کھینچے اسے کون روک سکتا ہے۔ تو وہ زندگی بھر پچھتاتا رہا، وہ زندگی بھر روتا رہا، لیکن امام شہید ہو گئے، اور امام کی شہادت کے واقع ہونے سے سارا کوفہ ہی نہیں بلکہ سارا عرب اور ساری دنیا غمگین اور غمزدہ ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔